السلام على رتبہ سوا ملا بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا بیٹا ہر ایک فدیے راہ خدا ملا ہر ایک اپنے رتبے میں کیا انتخاب تھا زہرا تھی بے مثال علی لاجواب تھا مریم سے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ احسن کتنا علیہ صلوات پڑھ دیں ایک اور علیہ صلوات پڑھ دیں کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک
نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ سبحان اللہ ایک اور نعرہ سبحان اللہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے وہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے اپنے لب سنگے اپنے لب سنگے اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد بوکھلاہٹ 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 تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد ورنہ کافر بھی کہیں حکم میں آزاد دیتا ہے ورنہ کافر بھی بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد ورنہ کافر بھی کہیں حکم میں آزاد دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے ذکر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ سبحان اللہ
ایک اور نعرہ اس بات پر رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بعد بلند نعرہ ہم سے دیوانے دوا اور نہ دعا مانگتے ہیں ہم سے دیوانے دوا اور نہ دعا مانگتے ہیں ہم سے دیوانے
اپنے ہر غم کے لیے کرب و بلا مانگتے ہیں، اپنے ہر غم کے لیے ہم سے دیوان دوا دعا مانگتے ہیں، اپنے ہر غم کے لیے کرب و بلا مانگتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں، سلام کا ہو گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، تصور شرط ہے۔ خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے لشکر، خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے لشکر، خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے لشکر، ابھی عباس فقط اذن بغامان، خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے لشکر، ابھی عباس فقط اذن بغا مانگتے ہیں، ہم سے دیوان دوا دعا مانگتے ہیں، اپنے ہر غم کے لیے کرب و بلا مانگتے ہیں۔ شکریہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صلوات۔ رب کریم
قرآن حکیم اور فرقان عظیم میں یہ پیغام انسانی نسلوں تک پہنچا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، بندوں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو آیت ہے وہ نفس کے بیچنے کی طرف اذہان انسانی کو ملتفت کر رہی ہے، اور یہ ایک عام آیت نہیں ہے، ایک خاص آیت ہے۔ جب عام نہیں ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ آیت خاص ہے تو کوئی خاص ہی ہوگا جس نے اپنا نفس بیچا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اس لیے کہ لوگوں میں سے ایک بندہ ہے، ایک ہے وہ، اور اس نے اپنے نفس کو اس قابل کر دیا کہ بازار خریدار میں کوئی خریدار سوائے اس کے نظر ہی نہیں آیا، اور کوئی اسے ایرا غیرہ نتھو خیرہ وغیرہ خرید بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ نفس علی کا تھا تو خریدنے والا بھی کوئی علی چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اور وہ نفس اتنا قیمتی کہ اس کی قیمت میں کائنات ہیچ نظر آئے، کائنات میں کوئی شے اس کے نفس کے مساوی نظر ہی نہیں آتی، اور خود کریم اور کیا اکرم الاکرمین خدا اپنے اس کریم بندے سے یہ کہہ رہا ہے علی اپنا نفس بیچو گے، اور وہ ابو طالب کا جیالہ بیٹا، کیا کہنا، کائنات سے بے نیاز، جبکہ کائنات نیاز مند ہے، وہی بے نیاز ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ وہ بھی علی ہو کے بے نیاز ہے، یہ بھی علی بن کے بے نیاز ہے۔ لیکن جب قدرت نے یہ کہا کہ بیچو گے کیا چاہیے، اب ذہن میں آتا کہ قیمت میں کیا مانگے، علی جیسا کریم بندہ اپنے اکرم الاکرمین خدا سے بڑی سادگی کے ساتھ ایک جملہ کہا، جو تیری مرضی۔ دیکھیے کتنے آسانی کے ساتھ میں اللہ کے اس ولی نے اس ذات جلی سے یہ کہہ دیا کہ جو تیری مرضی، اس لیے کہ علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے لوح محفوظ کا مقدر ہوتے ہیں۔ کیا کہنا، اللہ کو یہ کلمے پسند آئے کی لاج رکھوں گا، یہ اسی گھرانے کے لوگ ہیں جو زبان سے ادا کر دیتے ہیں، مشیت اسے پورا کرتی ہے، چاہے فاطمہ کہہ دے کہ حسنین تمہارے لباس درزی لائے گا، سے علی کہہ دے جو تیری مرضی، سلام پڑھے محمد آل محمد۔ تو ان کی زبان طیب سے نکلے ہوئے کلمات طیبہ مشیت کے سانچے میں اس طرح ڈل جاتے ہیں کہ انہیں ذات الہ وجودی لباس پہنا دیتا ہے۔ تو کہا جو تیری مرضی، کہا ٹھیک ہے میرے بندے، اگر تجھے ساری مرضیاں نہ دے دی تو پھر مجھے خدا نہ کہنا۔ کتنی احتیاط سے کہہ دیا علی نے۔ دیکھیے علی کو مرضی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو رضی اللہ کے بھوکے تھے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اب رضی اللہ سے بات نہیں بنے گی، ساری مرضیاں علی کے حوالے کر دی تو تم علی کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، تو وہ مرضیوں کا ضامن، ایک مرضی نہیں، مرضات۔ رضا جو ہے وہ واحد ہے، اور مرضات جو ہے اس کی جمع ہے، مرضیاں۔ جواب میں نفس کے جو ملی جس شے کا نام ہے نفس، اس کے عوض اور اس کی قیمت کا نام ہے اللہ کی مرضیاں۔ ساری رضائیں، ساری مرضیاں، تو رضا سے راضی ہونا، اسی سے رضی اللہ بنے ہیں۔ یہ جو رضی اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ راضی اور ناراض بھی ہوتا ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا غضب کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو اللہ یہاں صحن کائنات میں بے نقاب ہو کر اپنے چہرہ انور سے نقاب ہٹا کے نہ اپنا غیظ دکھا سکتا ہے، نہ خوشی کا اظہار اپنے چہرے سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے۔ کیا کہنا؟ اللہ ناراض کب ہو گیا، اللہ راضی کب ہو گیا؟ تو اللہ تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی وجہ اللہ تو ہوگا نا، کوئی نفس اللہ تو ہوگا نا، تو اس وجہ اللہ کو دیکھو۔ اگر یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو وجہ اللہ کو دیکھو اور مرضی اللہ کو سمجھو۔ اللہ کا غضب علی کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی رضا علی کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ رضائے کردگار و پروردگار کے مرکز کا نام علی ہے۔ اللہ کس سے ناراض ہے یہ دیکھو، علی کس سے ناراض ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے یہ دیکھ لو، علی کس سے راضی ہے۔ تو یہ دونوں ذاتیں وہ ہیں کہ انہیں راضی کر لو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ایک بطول ہے، ایک شوہر بطول ہے، یہ دو ذاتیں ہیں، انہیں اگر راضی کر لیا تو خود بخود اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا مزاج یہ بتلا رہا ہے کہ جب پیغمبر جو ہے ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرنا، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کرنا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا۔ ہجرت کسی مقصد کے تحت ہو تو پھر وہ ہجرت معنوی کہلاتی ہے، اور اگر اپنی طمع و لالچ کے تحت ہو تو وہ ہجرت ذاتی کہلاتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم کی جو ہجرت ہے وہ دونوں رخ رکھتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی بقا اس میں پنہا ہے، ایک خود رسالت کی ذات کو خطرہ ہے۔ رسالت خطرے سے بچنے کے لیے دیکھیے دو ہجرتیں ہیں، ایک نانا کی ہجرت، ایک نواسے کی ہجرت۔ نانا کی ہجرت اب جان کا خطرہ ہے، اپنے بستر پر علی کو لٹا رہے ہیں تاکہ علی لیٹ جائے اور میں ہجرت کر جاؤں، میری جان بچ جائے۔ یہ رسالت کی ہجرت ہے، اور یہ امامت کی ہجرت ہے مدینے سے کہ میں بچوں نہ بچوں لیکن اسلام بچ جائے۔ دیکھیے حسین اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں، لیکن رسالت کی جان کا مرحلہ ہے۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ جب ہجرت کرنے سے پہلے علی کو بلایا پیغمبر نے، علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ پلٹ کے کیا کہا ابو طالب کے بے نیاز بیٹے نے؟ یہ نہیں کہا کہ تلواریں کتنی ہیں اور کب تک سونا ہے، بلکہ ایک جملہ کہا جسے ہر مورخ نے تاریخ کے حوالے کیا کہ کیا میرے سوئے رہنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا اسلام بچ جائے گا، کیا میرے سوئے رہنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو مسکرا کے کہا علی اگر تم سو گئے تو اللہ جانے کیا کیا بچ جائے گا۔ اگر تم سو گئے
تو اللہ جانے کیا کیا بچ جائے گا. 100 کے بات ہے، جاگ کے نہیں. اگر تم سو گئے تو رسالت بھی بچ جائے گی، وحدت بھی بچ جائے گی. سلام اس ابو طالب کے بے نیاز بیٹے کو کہ جس کے سونے نے رسالت اور وحدت کو بچا لیا ہے، تو اس کے جاگنے سے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو یہاں ہجرت جو ہے پیغمبر کی، وہ جان کا خطرہ ہے پیغمبر کو. اور تاریخ شاہد ہے کہ 40 قبیلوں کے لوگ آ گئے تلواریں لے کے کہ پیغمبر کو قتل کر دیں گے. یہ پورا منصوبہ بنایا، جبریل کو بھیج کے اللہ نے آگاہ کیا پیغمبر اب تم ہجرت کر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے. دیکھیے جب خطرے میں رسالت ہے آئی تو بچانے کون ہے آگے بڑھا؟ امامت. اسلام جب یزیدیت کے خونی پنجے کی نظر ہو گیا تو نجات دلانے کے لیے کون آگے بڑھا؟ امام. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ رسالت کی ہجرت، جان خطرے میں ہے، جاؤ ہجرت کر جاؤ. اور حسین کی ہجرت بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، جوانوں کو لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ قربانیوں سے مقتل سجایا جا سکے. یہاں خوف نہیں ہے، یہاں نظریہ بدلا ہوا ہے. ہجرتیں دونوں ہیں، وہ نانا کی ہجرت ہے، یہ نواسے کی ہجرت ہے. لیکن نانا اپنی جان بچانے کے لیے علی کو بستر پر لٹا رہے ہیں، اور نواسا روک رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں، قدرت یہی چاہتی ہے، ہمیں کربلا میں قتل دیکھنا چاہتی ہے، لہذا ہم اس شہادت گاہ منزل شہادت گاہ میں ہم جانا چاہتے ہیں، اور اس میدان شہادت کو ہم قربانیوں کے گلشن سے سجانا چاہتے ہیں. یہ بھی ہجرت ہے، نانا کی ہجرت، یہ نواسے کی ہجرت. نانا نے لٹایا اپنی حفاظت کے لیے علی کو، علی تم سو جاؤ میرے بستر پہ. حالانکہ سونے کے لیے اور بھی بہت سے تھے، کسی کو بھی سلایا جا سکتا تھا. اور ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ لوگ لکھنے والے تاریخ کے بکے ہوئے قلم اور مورخ علی کی فضیلتوں کو جب لکھتے ہیں تو کوئی قد چھوٹا لکھتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ جسم کو نحیف لکھ دیتا ہے. لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اب بستر رسالت پر سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کا قد کتنا ہے اور رسول کا قد کتنا ہے. اگر رسول اور علی کے قد میں اور نور میں تبدیلی ہوتی یا تفریق ہوتی تو دیکھنے والے روز مرہ کے سمجھ جاتے. یہ رات بھر گھومتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ علی اور نبی کے قد میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، اور نہ نور میں جو ہے غیر مساوات نظر آتی ہے، بلکہ جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا ہے. جو قد نبوت کا ہے، نبوت کے قد کے برابر اگر علی نہ ہوتے تو کبھی نبیوں کا نبی یہ نہ کہتا کہ میرے بعد اگر منصب نبوت ملتا تو وہ علی کو ملتا. تو یہ ہے یہاں لیٹے. اچھا اب اس کے بعد میں نبی کا اپنی چادر اڑانا سر سے پیر تک. چادر اڑانے کا مرحلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی چادر اگر چھوڑنے والا نبی کے قد کے برابر نہیں تھا تو چادر ہی سے پتہ چل جاتا. امامہ رکھنا اپنا، نالین بھی رکھ دینا، جبکہ نالین چھوٹے پیر میں چھوٹی ہوں گی، بڑے میں بڑی. امامے کے سائز بدل جاتے ہیں، ابا اور قبا کا سائز بدل جاتا ہے قد و قامت کے اعتبار سے. لیکن نبی نے ایک رات کے لیے علی کو نبی بنایا. ایک رات کے لیے نبی بنا دیا ہے.
کہ تم نبی بن کے لیٹ جاؤ، میں علی بن کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر آپ کے بستر پہ علی کو تو لیٹنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی بن کے لیٹ گئے، آپ کیوں بلا وجہ علی بن رہے ہیں؟ کہ 40 ننگی تلواریں لیے ہوئے کفار باہر کھڑے ہوئے، جب دیکھیں گے علی جا رہا ہے تو کسی میں یہ جرت روکنے کی اور ٹوکنے کی نہیں ہوگی۔ اور تاریخ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ سید الانبیاء نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا۔ اچھا، اگر ایک رات کے بستر پر لیٹنے کا مرحلہ تھا کہ کسی کو بھی لٹا دیا جا سکتا تھا، ایک سے ایک طویل القامت لوگ تھے، کسی کو لٹا دیتے، لیکن سب کو علم تھا کہ اگر کسی اور کو علی کے علاوہ لٹایا جاتا تو وہ اٹھتا نہیں، اٹھایا جاتا، وہ خود اٹھتا نہیں، وہ اٹھایا جاتا، لہذا اس کو لٹایا جو مردوں کو ٹھوکر مار کے اٹھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تم لیٹو علی، اور ایسے لیٹو کہ نبوت اور امامت کے لیٹنے میں ذرہ برابر بھی فرق نظر نہ آئے، لہذا مکمل طور پہ اپنی شبیہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی حیات میں رسول اللہ نے بنائی۔ ایک پردہ اور ہٹا دیا کہ شبیہ بنانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ عمل رسالت آپ خود انجام دے رہے ہیں، مکمل شبیہ بنا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر نہج اور جہد سے علی نبی دکھائی دے رہا ہے یا نہیں۔ سو جاؤ علی میرے بستر پہ۔ سونا کیا اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ بھائی نیند اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، نیند آتی تبھی ہے جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، نیند تب آتی ہے جب ذہن آدمی کا سکون میں ہو، اور اگر انتشار میں چلا جائے ذہن تو نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اور جسے یہ بتا دیا جائے کہ باہر 40 لوگ ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں تو نیند تو ویسے ہی اڑ جائے گی، لیکن یہ علی تھا کبھی نہ سونے والا، کبھی نہ سونے والا، راتوں کی تاریکیوں میں ہزاروں تکبیروں کی صدائے دوش فضا پہ بلند ہو کے مدینے کی گلیوں میں گونجتی رہتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی عابد شب زندہ دار عبادت کے فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ تسبیح و تہلیل کی صدائیں اس طریقے سے بلند ہوتی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی صدائیں ہوں۔ وہ رات بھر عبادت کرنے والا بندہ خدا، کبھی نہ سونے والا، آج سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی سو جاؤ۔ سونا انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ علی ہی کہاں کہ جس کے کنٹرول سے کوئی شے باہر چلی جائے، چاہے عادت کی منزل ہو یا عبادت کی منزل ہو یا فطرت کی منزل ہو، علی کے کنٹرول میں ہے۔ ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم خطروں کے بستر پہ سو جائیں گے، یہ شان علی کی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ خطروں کے بستر پہ لیٹنے والا علی پہلی بار نہیں لیٹ رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں لیٹ رہا ہے۔ اس منظر کی منظر کشی کرنے کے بعد پس منظر جو ہے اس کا آپ کے سامنے آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ابو طالب کی تربیت کو سلام کیا جائے کہ جو بچپن ہی سے خوف کے بستر پر لیٹنے کا عادی بنا دیا تھا، اس لیے نہ لیٹنے والا نیا تھا، نہ بستر نیا تھا، نہ چادر نئی تھی، نہ انداز نیا تھا، دیکھنے والے نئے تھے، دیکھنے والے نئے تھے۔ علی پہلی بار نہیں سو رہے ہیں خطرے کے بستر پر، ابو طالب نے حاصل کرا دی تھی، عادی بنا دیا تھا خطروں کے بستر پر لیٹنے کا، اس لیے کہ جہاں مشکل کشا آ جائے
جاری و ساری و حاوی نہیں ہوتا ہے. یہ ذات عالی ابن طالب ہے کہ بے خواب سو جاؤ. جاگو نہیں، سو جاؤ، سو جاؤ. اب اچھا سونے والا جو کبھی نہ سونے والا تھا اسے ضرورت تھی کہ ایک رات کو سو جائے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا نَوْمٌ لَهُ، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے. شہریوں کل تم دلیل نہ دے دینا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے. کوئی تو بتائے تاریخ کا مورخ کہ علی کو رات میں کس نے سوتے ہوئے دیکھا؟ علی کبھی سویا ہی نہیں. لہذا اس دلیل کو کنڈم کرنے کے لیے بھی ضرورت تھی کہ ایک ہی رات سے ہی ایسا سو جائے کہ جاگنے والوں کی جو صدائیں ہیں وہ بلند ہوتی رہے، وہ کہنے والے کہتے رہے کہ سونے سے بہتر نماز ہے. لیکن آج علی کا سونا اتنا قیمتی ہو گیا کہ صدا دینے والے اپنی صداؤں کو صدا بسحر کرتے رہے اور سونے والا اس طرح سویا کہ جاگنے والے حیران ہو گئے. علی کا سونا قیمت میں اللہ نے مرضیاں دی. سو جاؤ. اس منظر کو دیکھ کے موسیٰ نے یہ کہا اللہ سے کہ پالنے والے تو کیوں نہیں سوتا؟ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ عمران کا بیٹا ہے، یہ ہادی برحق ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے دھرتی پر آنے والا ایک اللہ کا برگزیدہ نبی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ فرشتے کو 2 شیشے دیے، جاؤ موسیٰ کو دے کے آؤ اور موسیٰ سے کہو کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، کل انہیں ریٹرن کر دینا اسی حالت میں جس کنڈیشن میں تمہیں دیے جا رہے ہیں. دے دیے، لے لیے. اچھا موسیٰ کھانا وانا کھایا، اپنا عبادت کی، شیشے لے کے بیٹھ گئے. اب جیسے جیسے رات بڑھی نیند موسیٰ کی طرف بڑھی اور دھیرے دھیرے جسم پر طاری ہوئی، یہاں تک کہ دیکھا کہ شیشے آپس میں قریب آئے. آنکھ کھلی تو دیکھا دونوں شیشے ہاتھوں میں، دونوں شیشے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور وہ بالکل برابر میں آ چکے دونوں ہاتھ. جلدی سے پھر جدا کیا، لیکن کہاں تک کنٹرول کرتے؟ نیند غالب آئی اور شیشے آپس میں ٹکرائے. ادھر شیشے چور ہوئے، ادھر موسیٰ مجبور ہوئے، جبریل مسرور ہوئے اور اس کے بعد حاضر ہو کے کہتے ہیں لاؤ وہ شیشے کہاں ہے جو اللہ نے دیے تھے. کہا وہ تو ٹوٹ گئے. کہا تم کہتے ہو نا اللہ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ جب تم 2 شیشے جاگ کے نہ بچا سکے تو اللہ پوری کائنات کی سو کی حفاظت کیسے کرے گا؟ لیکن اس منظر کو دیکھ کے ایک جملہ کہنے کو دل کرتا ہے، یہ عمران کا بیٹا موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ جو جاگ کے 2 شیشے نہ بچا سکا. وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو سو کے نبوت گیا، وحدت بھی بچا گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. دونوں کی عبادت کی ہے، وحدت کی بھی، وحدت پہ بھی کوئی حرف نہ آنے پائے، رسالت پہ کوئی خطرہ باقی نہ رہ جائے. رسول تم جاؤ ہجرت کرو، میں حفاظت کروں گا تمہاری. دشمن تمہارا تعاقب کرے تو کرے لیکن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے علی کے ہوتے ہوئے. لہذا ایک چلے ہیں جب نبی، یک مشت خاک اٹھائی اور خاک اٹھانے کے بعد میں کافر جو 40 کھڑے ہوئے تھے ننگی تلواریں لیے ہوئے ان کی طرف پھینک دی. کسی نے پوچھا کہ پیغمبر یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارے کافر مل کے ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہ کر سکے، اندر تو ابو تراب لیٹا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ہجرت کرتے وقت پیغمبر نے امانتیں جو کافروں کی تھی وہ علی کے حوالے کی. فہرست نہیں بنا کے دی کہ یہ فلاں کی امانت ہے،
چونکہ علی وہ ہے کہ جو حال کے آئینے میں استقبال کی صورت کو دیکھتا ہے. علی کو تو پتہ ہی ہے، عالم علم لدنی کا مالک ہے. لہذا علی صبح اٹھنے کے بعد ان امانتوں کو غافروں تک پہنچا دینا. سرکار لٹانا تھا، علی کو لٹا دیا تھا، امانت کسی اور کو دے دیتے، کسی اور کو امین بنا دیتے. کہا نہیں، مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے علی کے سوا. بھئی یہاں سے ایک جملہ دل کرتا ہے کہ آپ کی سماعت کے کشکول میں ڈال دیا جائے کہ جو نبی کافروں کی امانتیں سوائے علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ سب سے بڑی امانت اسلام علی کے علاوہ یا خلافت علی کے علاوہ اور کسی کو کیسے دے سکتا تھا؟ ایک صلاۃ پڑھے محمد علی محمد. لہذا ہجرت کر کے پیغمبر چلے گئے. نبی کی ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف تھی، اور گئے تو اس شان سے اپنی جان کی حفاظت علی کے حوالے کر کے گئے، اور علی نے حفاظت کی. اور اس کے بعد میں وہ مقدرات و عصمت و طہارت کے سلسلے کی وہ کڑی جسے سیدہ عالمیان کہا جاتا ہے، وہ علی کی تحویل میں تھی. اور دیگر عورتیں کہ سب کو ساتھ ملے کہ علی آپ کو آنا ہے، صبح بیدار ہو کے امانتوں کو کافروں تک پہنچا دینا، اور ان کے حفاظت تمہارے ذمہ ہے. لہذا گئے، وہ حفاظت کے ساتھ میں گئے. دشمن نے تعقب بھی کیا، لیکن جہاں علی اشجائے کائنات کی تب تلوار ہاتھ میں آ جائے تو کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں ہے کہ اس اسد ذوالجلال کے جلال کو کوئی برداشت کر سکے. اس لیے کہ علی کا وار فنار کر دیتا ہے. لہذا جب گئے تو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پیغمبر پہلے چلے گئے، علی بعد میں پہنچے. واپس جب آئے ہیں تو فاتحانہ انداز کے ساتھ آئے، بتوں کو سجدہ کراتے ہوئے آئے اور کافروں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے آئے. لیکن میں کہوں گا یہ نانا کی ہجرت تھی جس نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کو آباد کیا. یہ نواسے کی ہجرت ہے جو مدینہ چھوڑ کے کربل کو آباد کرنے کے لیے جا رہا ہے. آج کی تاریخ حسین غریب کے وطن چھوڑنے کی تاریخ ہے. آج مدینے میں ہر طرف سے صدائے گریہ بلند ہے، اس لیے کہ زہرا کا بیٹا کل آنے والی صبح کو مدینہ چھوڑ دے گا. یہ جانے والا امام اب کبھی واپس مدینے میں نہیں آئے گا. آج 1400 سال گزر گئے. جب ہم حسین کے سفر کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین کی ہجرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو چاہنے والوں کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب آ جاتا ہے. لیکن اس وقت ذرا سوچئے کہ سغرا پہ کیا گزر رہی ہوگی، ام سلمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، جناب عبداللہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، جناب جعفر طیار کے لال پہ کیا گزر رہی ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک عجیب عالم تھا، ہر گھر سے گریے کی آواز آ رہی تھی، ہر آدمی آ رہا تھا مولا نہ جائیے، یہ وطن ویران ہو جائے گا، یہ مدینہ سنسان ہو جائے گا، یہ مدینہ ویران ہو جائے گا، مولا نہ جائیے گا. لیکن زہرا کا بیٹا ہے، نہیں مجھے کربلا کو آباد کرنا ہے، مجھے نانا کے وعدہ کو پورا کرنا ہے، مجھے اسلام کو حیات ابد عطا کرنی ہے. اور حسین جب تیار ہوئے تو عجیب شان سے تیار ہوئے، محملیں سجا دی گئی. عباس اعلان کر دو کہ آج علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہے. عباس جیسا بہادر تلوار لے کے گیا اور مسجد کے منارے پر بلند ہو گیا اور مسجد میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد گلدستہ اذان پہ جا کے آواز سے بلند میں یہ کہا، اے مدینے والوں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو. اس لیے کہ اب علی اور نبی کی بیٹیاں کربلا جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور محملوں میں بیٹھنا چاہتی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے، لوگوں نے اپنے چہروں کو اماموں سے چھپا لیا. میں کہوں گا عباس بڑا اہتمام کر رہے ہو شہزادی کے پردے کا. 28 رجب ہے نا، آج شہزادی کو بڑے سکون کے ساتھ میں بڑی حفاظت کے ساتھ لے جا رہے ہو. لیکن میں کہوں گا غازی عباس، عاشور کے بعد یہی شہزادیاں ہوگی جن کے سروں کی چادریں چھن گئی ہوگی. اے عباس، ارے کاش سکینہ کی آواز پہ چلے آتے، کاش زینب پکار رہی
آزادارو یہ گریہ کا مقام ہے، اس لیے کہ کربلا کا آغاز حسین کی اس ہجرت سے ہے، کربلا کے غم کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ روش رسالت ماں پر حسین چل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تیاریاں ہو گئی عزادارو، محمل سجا دی گئی۔ علی کی بیٹی جب نکلنے لگی گھر سے تو دائیں جانب عباس آ گئے، شہزادی کا بازو پکڑ لیا، بائیں جانب علی اکبر آ گئے، قاسم آ گئے، آنو محمد آ گئے، سارے بنی ہاشم آئے، اور آنے کے بعد شہزادی کو لے کے تلواروں کے سائے میں چلے، شہزادی کا بازو پکڑ کے محمل میں سوار کیا گیا، ساری بیویاں سوار ہو گئی، اور سوار ہونے سے پہلے حسین اپنے نانا کے مزار پہ گئے۔ نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا یہ امت آپ کی مدینے میں نہیں رہنے دیتی، نانا اب حسین کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اپنے بھائی حسن کی لحد پہ گئے، بھیا حسن آپ کا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی غریب ماں کی لحد پہ جب گئے تو اس طریقے سے گئے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چل کے اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ حسین زمین پہ بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، اور اپنی اماں کی لحد سے ایسے لپٹ گئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اماں جو رات کی تاریکی میں آپ کی قبر پہ چراغا روشن کرنے کے لیے آتا تھا وہ حسین جا رہا ہے، اے اماں حسین کبھی واپس نہیں آئے گا، آپ کی لہد پہ چراغ جلانے والا حسین اب واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اماں میں جب واپس آتا تو بتاتا، لیکن میں نہیں واپس آؤں گا، اے اماں میرے حق میں دعا کرنا، میں ہر قدم پہ ثابت قدم رہوں، میں کربلا پہنچ جاؤں تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے، اماں دعا کرنا جب کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی علی نکالوں تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے، جب قاسم کی لاش کے پامان ٹکڑوں کو سمیٹوں تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے، جب الاصغر کی ننھی سی گردن سے تیر نکالوں تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس کے بعد کہتے کہتے ایک جملہ کہا، اماں زینب و کلثوم کی چادریں چھن جائے تو میرے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زہرا کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی، حسین میرا عباس کہاں ہے، میرے عباس کو بلاؤ۔ حسین نے آواز دی، عباس اماں بلا رہی ہے۔ یہ شہنشاہ وفا دوڑتے ہوئے آیا اور شہزادی کی لحد سے لپٹ گیا۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا دیکھ عباس میری بیٹیوں کے پردے سے خبردار۔ تاریخ کہتی ہے کہ غازی نے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھ شہزادی کی لحد پہ رکھ کے کہا، اے شہزادی ان دونوں بازوؤں کا واسطہ، جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے شہزادیوں کے پردے کی طرف دیکھ سکے۔ یہ عباس نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد عزاداروں قافلہ تیار ہونے لگا، اور جب قافلہ تیار ہو گیا تو محلے کی عورتیں جمع ہو کے ایک ایک بی بی کو دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی ام رباب حسین کربلا جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہی ہیں؟ کہا میرے سرتاج لے گئے تو ضرور جاؤں گی، نہیں لے گئے تو یہ میرا نصیب ہے۔ کسی نے ام کلثوم سے پوچھا، شہزادی زینب سے کسی نے سوال کیا، شہزادی سنا تمہارا بھائی کربلا جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے، آپ جائیں گی؟ تو ایک جملہ کہا کہ میرا بھائیا لے گیا تو ضرور جاؤں گی، اور نہیں لے گئے تو میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ادھر بھائی کی سواری جائے گی، ادھر بہن کا جنازہ پیچھے پیچھے جائے گا۔ انہی کے درمیان ایک چھوٹی سی 7 برس کی بیمار بیٹی حسین جس کا نام سغرا ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ سغرا کے صدقے میں ہر باپ سے محبت کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ اپنے والدین کی محبت ہوتی ہے، اور باپ کی زینت بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ لیکن ہاں وہ بیمار سغرا جو ایک ایک کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی مجھے اپنے ساتھ میں لے چلو، کبھی شہزادی زینب سے کہتی تھی وہ بھی اماں آپ مجھے ساتھ میں لے چلیے، اور کبھی آقا حسین سے کہتی تھی بابا مجھے اپنے ساتھ میں لے چلیے، اور کبھی فضہ سے کہتی تھی اماں فضہ میں آپ کی سواری میں سوار ہو کے چلی جاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ میں لے چلیے، اور کبھی رباب کا دامن پکڑ کے کہتی تھی اماں آپ تو کہا کرتی تھی میں سکینہ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، آپ کی محبت کیا ہو گئی، آپ سکینہ کو تو لے جا رہی ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ میں نہیں لے جا رہی ہے۔ ایک ایک
बीबी का दामन पकड़ के कह रही थी। और उसके बाद शहजादी ज़ैनब से एक जुमला कहा, ए फूफी अम्मा मुझे यकीन हो गया कि ये जाने वाला काफिला अब इस हालत में वापस पलट के नहीं आएगा। कहा बेटी तुम्हें यकीन कैसे हो गया? कहा फूफी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। जब निस्फ रात गुजर जाती है तो बाला खाने से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है जो दारो कदार रो के कहती है कि मेरे लाल हुसैन तू करबला जाएगा, ये गरीब तेरी माँ करबला जाएगी। ए मेरे हुसैन तू मदीना छोड़ेगा, मैं मदीना छोड़ दूंगी, तू करबला आबाद करेगा, मैं तेरे साथ करबला पहुंच जाऊंगी। मुझे यकीन हो गया कि ये वापस काफिला इस हालत में वापस नहीं आएगा। शहजादी ज़ैनब ने कहा बीबी बेटी तूने नहीं पहचाना वो कौन है? वो हमारी गरीब अम्मा फातिमा ज़हरा है, इसलिए कि ये मदीना वीरान हो रहा है, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। सब तैयारियां हो चुकी। उसके बाद तारीख के मौर्रिख ने लिखा कि किसी ने हुसैन से आके ये कहा कि मौला सुगरा महमिल में सवार हो गई है। जब ये सुना तो हुसैन ने सर झुका लिया। किसी ने पूछा था सुगरा सब जा रहे हैं, क्या तुम जाओगी करबला? तो सुगरा ने एक जुमला कहा था, कोई जाए या ना जाए सुगरा जरूर जाएगी। का सुगरा तुम्हें इस कदर यकीन क्यों है? का यकीन इसलिए है कि हुसैन मेरे बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकते और अकबर अपनी बहन सुगरा के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर साथ में जाऊंगी। लेकिन जब काफिला तैयार हो गया तो हुसैन से किसी ने आके ये कहा कि सुगरा महमिल में सवार हो गई। हुसैन ने और तो कुछ नहीं किया, ज़ादारो आवाज़ दी बेटा अकबर सुगरा को महमिल से तुम्हारे अलावा कोई नहीं उतार सकता। लिहाजा रोते हुए अली अकबर सुगरा की महमिल के करीब गए। देखिए अली अकबर ने सुगरा से कुछ नहीं कहा, महमिल के करीब गए और रोना शुरू किया। बहनें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपने जवान भाइयों को रोता हुआ नहीं देख सकती। जैसे ही गिरिया की आवाज अली अकबर की सुगरा के कान से टकराई तो सुगरा चीख के कहती भैया तू ना रो, मैं महमिल से उतरने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि भैया मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। इतना कहने के बाद महमिल का पर्दा हटाया और सुगरा ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। अली अकबर ने अपनी बहन सुगरा को महमिल से उतार लिया। सुगरा उतर तो गई लेकिन अकबर का हाथ पकड़ लिया, हुजरे में ले गई, कुछ नर्म मिट्टी को जमा किया। ए भैया अपना पाँव इस नर्म मिट्टी पे रख दो। अली अकबर ने पाँव रखा, कहा भैया अब हटा लो। अब जो हटाया तो अली अकबर का निशाने कदम उस नर्म मिट्टी पे उभर आया। कहा बहन से सुगरा ये क्या है? कहा भैया ये आपका निशाने कदम है, जब भी आपकी याद आएगी मैं निशाने कदम पर अपना रुखसारा रख के ए भैया तेरे आने का इंतजार कर लूंगी, अपनी बहन को भूल ना जाना। ए भैया अरे चलते चलते वादा करो सुगरा को लेने के लिए आओगे। अकबर ने वादा किया, काफिला जाने लगा, सुगरा देखती रह गई। ए परदेश जाने वाले भैया अरे अपनी बहन को परदेश में जाके भूल न जाना। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बुल इज़्ज़त तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ इनके कर्ज से अदायगी फरमा, जो बीमारों ने शिफाई कामिला और आजला और नाफ़िया अता फरमा। किरदगार जहाँ जहाँ भी मज़लूम है उनकी हिमायत और नुसरत फरमा, ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद कर दे। उलमाए हक़ के साए को हमारे सरों पर बाकी रख, जब तक कायनात में ज़िंदा रहे विलाय आले मोहम्मद सीनों में पाइंदा रहे। जब इस दुनिया से जाए तो विलाय आले मोहम्मद लेके जाए। दुनिया जुल्म जौर से बच चुकी है, जल्द जल्द इमाम यासिर का ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں، راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ راہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، بیٹھی ہے سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر، اونٹوں کی پشت پر، بیٹھی ہے سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر، اونٹوں کی پشت پر، سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہیں، ردائیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، کہتی ہے ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام، کہتی ہے ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام، میں بھی ہوں قید، میری دعائیں بھی قید ہیں، دعائیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، سر کو اٹھائے کیسے بھلا ناتواسیر، بھلا ناتواسیر، سر کو اٹھائے کیسے بھلا ناتواسیر، بھلا ناتواسیر، خود بھی ہے قید اور نگاہیں بھی قید ہیں، نگاہیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، باہر نہ جائے رونے کی آواز بیویوں، آواز بیویوں، باہر نہ جائے رونے کی آواز بیویوں، آواز بیویوں، حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، کیسے اسیر ہیں میرے معبود ان کے ساتھ، معبود ان کے ساتھ، کیسے اسیر ہیں میرے معبود ان کے ساتھ، معبود ان کے ساتھ، بچے بھی قید، بچوں کی مائیں بھی قید ہیں، مائیں بھی قید ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، سورج کی تیز دھوپ نے جھلسا دیا بدن، جھلسا دیا بدن، سورج کی تیز دھوپ نے جھلسا دیا بدن، جھلسا دیا بدن، زندہ کے
آس پاس گھٹائیں بھی قید ہے، گھٹائیں بھی قید ہے، یہ کیسا قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہے، آہیں بھی قید ہے۔ یا حسین السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم یا سید النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون والزدود علینا مصردا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا حامی الکفر والسلام، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کل شب قومی مسجد میں جاگار تھا کہ